آج مجھے اتنا ڈپریشن ہوا، پاکستان میں 60% لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے، یعنی کہ 8 کروڑ پاکستانی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، 3 کروڑ پاکستانی بچہ سکول نہیں جاتا۔ آج جو بجٹ میں مخصوص کیا گیا نا 5 ارب روپے رکھے ہیں تعلیم کے لیے فیڈرل حکومت نے، یہ ہے وی این عمران خان کا، اور فرما رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور بھارت ہم سے آگے چلا گیا۔ اور بھائی اگر ایجوکیشن میری پریورٹی نہیں ہوگی، ہم کس طرح دنیا کو کمپیٹ کریں؟ پاکستان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا کوئی کرائسس افورڈ اس ٹائم نہیں کر سکتی۔ ابھی یہ افغانستان والا معاملہ ہے، امریکہ سے آپ کے جو ہے ری سیٹ ہو رہی ہیں جو سلسلے ہیں، آپ کے معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے، کورونا آپ کے سامنے ہے، ہاؤ کین یو افورڈ سچ اے کرائسس؟ مجھے نہیں لگتا کچھ بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو ایک خبر دوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں، امریکہ نے پاکستان سے فوجی بیس مانگی، ڈرون اٹیک کی مانگی، آپ کا وزیر اعظم عمران خان ڈٹ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسرائیل سے تھریٹ کیا کہ پاکستان کے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے، پاکستان کی فوج کو متنازع بنوائیں گے، حکومت کو متنازع بنوائیں گے۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے۔ امریکہ نے افغانستان بارڈر پر بیس بھی مانگی اور ڈرون حملے، تو وزیر اعظم نے جواب دیا کہ میں نے تو ڈرون حملوں کے خلاف وزیر سر مارچ کیا ہوا، میں اس کی اجازت کیسے دوں گا؟ اور اس کے بعد امریکہ سازش کر رہا ہے پاکستان کی حکومت اور فوج کو متنازع بنانے کے لیے الزام لگیں گے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بعض جو ان کے خیال میں جو کام کرنے والے ہیں یہ اس کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے اس کو بھی رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس شغل سوسائٹی کو شرم آنی چاہیے۔ یہ جو ادھر بیٹھ کے ان کی جولی میں بیٹھ کے جو ہے یہ لبرل بریگیڈ جو ہے سی اے اے کا اٹیک کرتا ہے، تو یہ عمران خان تو وہ کام کر رہا ہے جو نواز شریف کہتا ہے میں نے کرنے ہیں، حالانکہ کرنا انہوں نے یہ ہے کہ ترلا اگر مان لیا جائے تو وہ کہیں گے جناب صدق کے دل سے حاضر ہیں دوبارہ۔ قاضی صاحب، آپ کو بیرون ملک سے آتے ہوں لاکھوں ڈالر، پاؤنڈ، غیر ملکی کرنسی، آپ کی پراپرٹیاں باہر بن جائیں، پھر میں دیکھوں گا، پھر سچ بولو گے تو پھر فقیر بنو گے، اگر لٹیروں کے حصے دار بنو گے تو امیر بنو گے۔ یہ آزمائش ہوتی ہے ضمیر کی، ہر انسان کے اندر ضمیر ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کو رپورٹ ملی تھی کہ ملک میں کنٹروورسی پیدا کی جائے گی۔ میں ملک صاحب میری آپ گزارش صاحب آپ مل کے ہیں پرائم منسٹر سے، اس لیے ہمارا حق ہے آپ سے، نہیں اسی پہ ہیں۔ یہ جو پوزیشن لی ہے یہ تو پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسلٹ کر رہا ہوں، ہماری تو عادت ہے جی، ہمیں تو ایک ٹیلی فون آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ فورس کیا گیا، سعودی عرب گئے، انہوں نے بھی فورس کیا، انہوں نے کہا نو، امریکہ کو کہو اب وہ کرے، فلسطین پہ جو ہوا وہ اس کو حل کرے، مقبوضہ کشمیر حل کرے۔ یہ باتیں میں آپ کو ایمانداری سے 4 جگہ سے کاؤنٹر چیک کر کے، جرنلسٹ کی ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے نا، سنی سنائی بات کی بجائے اسے کاؤنٹر چیک کرے۔ پرائم منسٹر نے باشگاف لفظوں میں ریفیوز کیا ہے، اور رنگ روڈ میں ایسے 2-3 مگرمچھ ہیں، پی ایم صاحب نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا، یہ بھی میں گارنٹی دے رہا ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ فی الحال بچے ہیں۔ وہ بھٹی صاحب ایک جو وفاقی وزیر ہیں ہمارے، جو بڑے مستقل وفاقی وزیر ہمیشہ نظر آتے ہیں، ان کا بھی نام آیا، وہ بھی شامل ہے؟ غلام سرور نہیں، ان کے علاوہ اپنا شیر رشید صاحب کا بھی تو شیخ 110 کنال کا جو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کچھ جگہ بیچی ہے، لیکن غلام سرور صاحب کے بیٹے کی چیزیں مل گئی ہیں، پپو کی چیزیں مل گئی ہیں، پپو کے سیکٹری نے اپنی فیس بک پہ یہ وہ اب ڈیلیٹ کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے وہ بھی ریکارڈ رکھ لیا ہے۔ تو قاضی صاحب میرے خیال میں اور تسی کی کہندے ہو کی کرے ہوتے ہیں ملک صاحب؟ دیکھیں نہیں، ہم نے جہاں مہنگائی ہے اس کا بھی ذکر کر رہا ہوں، قانونیت کا جو اچھی بات ہے یار، ایک مشرف تھے ایک فون کال پہ وہ پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے، وہ کوئی کھڑا تو ہو امریکہ خدا ہے۔ آپ کو حکومت میں لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ سی پیک منصوبے کو سیبوٹاج کیا جائے، کیونکہ آپ جن لوگوں کے ایجنٹ ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان سی پیک کے راستے پہ فراٹے بھرتا ہوا چلے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ سی پیک کے منصوبے کو کریش لینڈنگ کرائی جائے، اور آپ نے بخوشی وہ کریش لینڈنگ کرا دی ہے۔ ایک بیان ان کے لیڈر نے وہاں بیٹھ کے اسرائیل کے خلاف نہیں دیا، اور عمران خان ایجنٹ ہے۔ ایک بیان غزہ پہ گلے کاٹے گئے بچوں کے، دیکھیں میں تو پی ٹی آئی کا ترجمان نہیں ہوں، موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ بیرونی ایجنڈے پہ آئے،
موجودہ وزیر اعظم کی پراپرٹی بھی باہر بتائیں کتنی ہے اور اپنے لیڈر کی بھی بتائیں کتنی ہے، پتہ چل جائے گا کون سا غیر ملکی ایجنڈے پہ چل رہا ہے۔ اور اگر مجھے کوئی ملک چلا رہا ہے تو ادھر میرے اربوں کروڑ خربوں کے کاروبار ہوں گے نا، میری پراپرٹی ہوں گی، پلازے ہوں گے، گھر ہوں گے، تو یہ کھل کے بات اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں تو نہیں ان کا میں تھوڑا سا ڈیٹا دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے سی پیک کی بات کی، نہیں چھوٹی سی بات، سی پیک کی آپ نے بات کی نا، 55 ارب روپے رکھ رہے ہیں یہ سی پیک کے لیے اگلے بجٹ میں، 55 ارب، جبکہ ضرورت ہے 1600 ارب کی۔ اگر آپ 1600 ارب نہیں رکھ رہے، اس کا مطلب کہ سی پیک سو رہا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور بڑی بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی، میں ریاست کو ریاست کے طور پہ چلایا جائے اور اس پہ قبضہ کر کے اسے مافیا نہ بنایا جائے۔ ناظرین، ایک بڑی روزی پکچر پیش کی جا رہی ہے معیشت کے حوالے سے، اور ایک ان کے مزمل اسلم صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑا ویمنٹلی کہا ہے کہ جناب معیشت بہت بہتر ہو رہی ہے اور بہت سے حالات بہتر ہو رہے ہیں، مگر کیا یہ نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ ہمارا موضوع ہوگا اس میں، اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کیا سوشل میڈیا کو رین ان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا میں بھی ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہمیں کچھ تھوڑی کمی نظر آتی ہے، جس کی مرضی ہے آپ پگڑی اچھال دیں، یہ بھی باتیں آ رہی ہیں، بٹی صاحب بھی بات کرتے ہیں، ملک صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، پہلے ہم آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ خان صاحب نے کچھ کہا ہے، یہ تو معیشت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، وہ ذرا سنائیں کیا ہے۔ یہ جو اس وقت اپوزیشن، پھر یہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے، پھر جا رہی ہے، پھر آ رہی ہے بھائی، ان کا جو مقصد ہے نا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں، اور میری زندگی کے مشکل سال، تو اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے ہیں۔ جی بٹی صاحب، دیکھیں، خان صاحب کا اپنا خیال ہے کہ معاشیت بالکل صحیح ڈائریکشن پہ آ گئی ہے، جو سخت وقت تک گزر گیا ہے، یعنی ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ وہ بہت پر امید ہے، میں 100% کہہ رہا ہوں۔ لیکن میرے خیال میں قاضی صاحب، اکانومی میں تب بہتر کہوں گا جب عام زندگی کو، اس کی زندگی میں آسانیاں آنی شروع ہو جائیں، تعلیم، صحت، روزگار۔ صحت کا وہ کہتے ہیں 7 لاکھ روپے کا کارڈ ہم نے دے رہے ہیں ہر پاکستانی۔ میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں۔ دوسرا، سوشل میڈیا دیکھیں شتر بے محال نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی اختیار نہیں کسی کی بہن، بیٹی، ماں کے بارے میں جو مرضی الفاظ استعمال کر دوں۔ یار، ہمارا ادھر بیٹھ کے خدا نہ خواستہ کسی کی تذلیل کرنے کا تو حق نہیں ہے۔ میں اختلاف کر سکتا ہوں کسی سے بھی، لیکن اس کے الفاظ بہتر ہونے چاہیے سوشل میڈیا پہ۔ لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ سے اختلاف کرے صرف انہی کو بند کر دو۔ قانون سازی کریں، لیکن قانون سازی رائٹ سائز سے ہونی چاہیے، یہ انتقام کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا میں کچھ میں دیکھتا ہوں نہایت نامناسب ہے، بہو بیٹیوں کو، بہنوں کا عزت کا بھی خیال نہیں کیا جاتا، یہ نہایت نامناسب ہے۔ یہ تو آپ کی بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں جو محرمات ہیں ان کو کبھی زیر بحث نہیں لانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی کے رائٹ بھی پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے ملک صاحب۔ بالکل، کسی کا رائٹ انوائلیبل رائٹ ہے کہ اس کی آزادی ہے، جو اس کی، وہ بھی، اس پر بھی اٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو خان صاحب یہ ایک بات کر رہے ہیں ملک صاحب کہ یہ انہوں نے، میں بہت مشکل حالات سے گزرا ہوں، ان حالات میں اگر ان میں دم ہوتا تو مجھے گرا لیتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنا عمران خان صاحب کا سکا بھائی بھی جیلی اپوزیشن میں آتا نا تو اتنی اچھی اپوزیشن نہیں مل سکتی تھی جتنی، اگر آپ کو زرداری اور نواز شریف اپوزیشن میں ملے ہیں تو لاٹری نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آپ کی اپنی پرفارمنس ذرا سن لیں، یہ کہہ رہے ہیں اکانومی کی بات کر رہے ہیں، 13,000 ارب آپ نے قرضہ لیا ہے، میں 3 سال کی بات کر رہا ہوں، 10% آپ کی مہنگائی ہے، بڑی مختصر بات کروں گا، 10% آپ کی مہنگائی ہے، 8.5% ایوریج آپ کی بجٹ کے خسارہ چل رہا ہے، یہ تینوں میں آپ کا ریکارڈ ہے۔ اور اس کے ساتھ آ جائے بجلی پہ، آ جائیں گیس پہ، آ جائیں اسٹیل، 75 روپے کلو اس کا اضافہ ہوا ہے۔ جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیادی چیزیں سب مہنگی ہے، اس پہ بحث ختم ہو جاتی ہے اکانومی کی۔ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کیونکہ میں نے عمران کے ساتھ کافی کوریج بھی کیا، خان صاحب کا اتنا ایک لو افیئر تھا ایجوکیشن، آج مجھے اتنا ڈپریشن ہوا، پاکستان میں 60% لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے، یعنی کہ 8 کروڑ پاکستانی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، 3 کروڑ پاکستانی بچہ اسکول نہیں جاتا۔ آج جو بجٹ میں مخصوص کیا گیا نا، یہ مجھے بھی پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے صوبے کا مسئلہ ہے، 5 ارب روپے رکھے ہیں تعلیم کے لیے فیڈرل حکومت نے، یہ ہے وی این عمران خان کا، اور فرما رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور بھارت ہم سے آگے چلا گیا۔ اور بھائی اگر ایجوکیشن میری پریورٹی نہیں ہوگی، ہم کس طرح دنیا کو کمپیٹ کریں گے؟ یہ جیسے یہ دیکھیں ملک صاحب، یہ تو آپ کی کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے، آپ نے سارے خود کہہ رہے ہیں سارے کالج سارے کالج، جس وقت آپ کا سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ میڈیکل کالج کھول کے دھیاڑی لگانی شروع کر دیتا ہے، تو پھر چھوڑو گرفتار نہ کرو، اور کم از کم وہ تعریف کرنی تو بند کرو، طرف گرفتار ایسی کرنی ہے، چھوڑیں یار۔ انہوں نے سارے ذرائع پیداوار کو جو ہے وہ قومیال نہیں لیا بلکہ خاندیال لیا، خاندان میں لے گئے۔ چلیں چھوڑیں اس بات۔